الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، اسلام میں اخلاقیات پر جتنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس کی کوئی مثال کسی اور شریعت میں نہیں ملتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاقی قدروں کو میں مکمل کر دوں۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں اخلاقیات کی ایک معمولی سی جھلک ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری شریعت میں کتنی رعایت ہے اخلاقی قدروں کی۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم نہ بیٹھیں راستوں پر۔ گھر چھوٹے چھوٹے اس طرح کی جگہ ہے نہیں کہ وہاں پر اہل و عیال بھی ہیں اور دوستوں کو بلا کر کے بات چیت کر سکے، تو ہمارے لیے وہی ایک جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر کے دنیاوی گفتگو کر سکتے ہیں یا کسی طرح کی بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہارا راستے پر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے سوال کیا وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں 2 حقوق کی اور زیادتی ہے۔ اس طرح کے 7 حقوق بنتے ہیں۔ قربان جائیں ایسے دین پر کہ راستے میں بیٹھنے کے بھی حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر، نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ راستے میں کوئی ضروری نہیں کہ عورت ہی چل رہی ہے یا عورتیں جو چلتی ہیں تو ان کو شرم آئے گی یا ہمارے لیے خطرناک چیز ہے، یہی صرف بات نہیں ہے، بلکہ مرد حضرات بھی اگر چلیں اور آپ راستے میں بیٹھے ہو اور دور سے ان کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہو تو مرد کو بھی شرم آ جائے گی اور اس کو ایک طرح کا حرج محسوس ہوگا اس راستے سے گزرنے میں۔ وہ تھیلی میں کیا لے کر جا رہا ہے، کہاں سے کیا چیز خریدا ہے، کس رفتار سے چل رہا ہے، کون سا لباس پہنا ہوا ہے، کیا حیات ہے اس کی، وہ شرم آئے گی۔ ایک مرد کو بھی تو عورت کو شرم آنا تو لازمی بات ہے۔ غض البصر، سب سے پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھنا ہے۔ دوسری بات ہے کف الاذی، کوئی بھی اذیت کی چیز نہیں وہاں کرنی ہے، کوئی بھی تکلیف دہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، چاہے زبانی ہو، آپ کوئی الفاظ ادا کریں اپنی زبان سے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، یا اپنی حرکتوں کے ذریعے بھی آپ ایسی چیز نہ کریں جس سے اذیت اور تکلیف پہنچے۔ تیسری چیز ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا ہماری شریعت میں مستحب ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب ضرور دیں گے، تو راستے میں بھی یہ اس حق کی پاسداری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے الامر بالمعروف، نیک کام کا حکم دینا ہے۔ نہی عن المنکر، 5واں حق، برا کام اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہو تو آپ کو اس سے روکنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی برائی ہو رہی ہے تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر راستے میں بیٹھے ہو تو یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ اچھی چیزوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ جو دوسری روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ وَأَن تُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ وَأَن تُرْشِدُوا الضَّالَ، کہ کوئی راستہ بھٹکا ہوا شخص ہے تو آپ کو اسے راستہ بتلانا ہے۔ یہ چند چیزیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آپ راستے میں بیٹھ رہے ہیں تو ان چیزوں کی پاسداری کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں اور کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ ہے کہ راستوں میں گندگی نہیں پھینکنا ہے، نہ اپنی حاجات پوری کرنی ہے، اپنی ضروریات بھی راستوں میں پوری نہیں کرنی، بلکہ
ان اشخاص پر لعنت کی گئی ہے جو لوگوں کے راستے میں گندگی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام کے مکارم اخلاق کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور بقیہ چیزیں تو آپ چھوڑ دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص راستے میں ہے، یہاں تک کہ گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دھیان رکھنا ہے، کسی کے پاس جا کر کے زور سے ہارن نہیں بجانا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے، کوئی گزر رہا ہے تو تیزی سے نہیں گاڑی لے کر گزرنا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے، اور ڈرانا بھی نہیں ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھنے کے بھی یہ سارے آداب ہیں، تو ہم کو ان سارے آداب کا پاس و خیال رکھنا ہے۔ جس شخص کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ان حقوق کو ادا کر سکے، اس کو راستے پر بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ راستے میں چلنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر چلنا ہے تو ہماری شریعت کی طرف سے ہے کہ ان حقوق کی پاسداری اس کو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستے کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔